شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے پارا پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مونا کاظمی، اور پچھلی نشستوں کی طرح اس نشست میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ پچھلی نشستوں میں ہم آپ کو تمام حقائق سے پردہ ہٹاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں جناب محترم کاشان علی صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ آغا؟ آغا صاحب، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال پہ ہم نے بات کی کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام خاموش بھی رہے، مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا عمل بھی تھا، بیعت بھی بڑی جرت کے ساتھ مانگی گئی، نکالے ہوئے لوگ واپس بھی آ گئے، لیکن اسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ منقلب ہو گئے، کچھ امام حسین علیہ السلام کی طرف تھے تو کچھ مخالف پارٹی کی طرف تھے، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، زمانے کا اثر تو پڑتا ہے، زمانے کا اثر تو پڑتا ہے۔ زمانے کا اثر درختوں پر اور پتھروں پر بھی پڑتا ہے، تو انسانوں پر کیوں نہیں پڑے؟ جی اب زمانے کی جو روش ہوتی ہے، حکومتوں کی جو جی پالیسی ہوتی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جی اب حکومت کی پالیسی آپ کو دیکھنا پڑے گا شروع سے کیا تھی، جو حکمت عملی تھی جس کے تحت حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے، اس کے تجزیے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو جس نے حق کی بات کی، وہ انصاف کی بات کی اور ظلم کا شکار نہ ہوا۔ جناب ابو ذر کی مثال آپ کے ساتھ، اب میں ان حقائق کی طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ معاملات اس حد تک چلے جاتے ہیں پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں آ جاتی۔ ہمیں اس وقت بات کرنی ہے ایک ایسے ویژن کے اوپر کہ کربلا کا پیغام دور دور تک پہنچ سکے۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سوال، اب زمانے کے اثر کی بات کی، حکومتوں کی پالیسیز کی بات کی۔ حکومت کی پالیسیز میں ہمیشہ سے ایک چیز سب سے کلیدی کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، یہ مطلب پوری ایک طاقت ہے، پوری ایک سائنس ہے، باقاعدہ جو سائنس کا فارمولا ہوتا ہے نا، یہ اس میں کام کرتا ہے۔ تو اس مینٹیلٹی پچھلی قسم میں نے بتایا بھی تھا کس طریقے سے جناب امیر علیہ السلام کے خلاف ایک پوری نسل تیار کی گئی۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن جہاں لوگ منقلب، مثال کی بات ہے، انسان دو چیزوں پہ لپٹتا ہے۔ فطری طور پہ انسان روحانیت پسند ہے، وہ مذہب کی طرف آتا ہے، تو روحانیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ تو کہیں ملے گی نہیں، جس نے لی ہے وہ انہی سے لی ہے۔ آپ جہاں جائیں، بڑی سے بڑی جگہ چلے جائیں جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر اور نام موجود ہے، چاہے آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہو، وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں روحانیت کی ایک برکیت سی نظر آئے، ایک الیکٹریفیکیشن سی نظر آئی، ایک طاقت سی نظر آئی۔ اب مخالف پارٹی کے پاس کیا تھا؟ پیسہ تھا، دباؤ تھا، طاقت تھی، جائیدادیں تھی۔ یہ دے کر لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کا عادی بنا دیا گیا، فیسلٹیز کا عادی بنا دیا گیا، سہولیات کا عادی بنا دیا گیا۔ اب سہولیات سے عاری جن لوگوں نے زندگی گزاری تھی، اب ان کی اولادیں انتہائی تعیس بھری زندگی گزار رہی، تو وہ اس عیش کوشی کو چھوڑ کر، تساہل بھری زندگی کو چھوڑ کر امام کے ساتھ جدوجہد پر کیوں نکلے؟ فطری طور پر یہ بھی ایک کمزوری انسان کی، وہ بھوک کو اور بے آرامی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور مزے کی بات، روحانیت بھی چاہیے، تو روحانیت تو ملے گی بھوک اور بے آرامی کے ساتھ۔ تو اسی کیفیت کے اندر معاشرہ چل رہا تھا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت تو جاہل ہی رہتی ہے، ٹھیک، تو اکثریت جاہل تھی، لیکن ایک اکثریت اور تھی، ایک تیسری پارٹی اور تھی جس نے بہت بڑا کردار ادا کیا کربلا برپا کرنا، وہ تھی خاموش اکثریت۔
اس خاموش اکثریت پر آج تک، یعنی مولا کے قاتلوں پر ہم تبرہ کرتے ہیں اور دوری اختیار کرتے ہیں، اس خاموش اکثریت پر ہم نے تبرہ نہیں کیا. کیوں تھے خاموش؟ کہ سید سجاد علیہ السلام کو کہنا پڑ گیا کہ مجھے کربلا سے زیادہ دکھ کوفہ میں ہوا، کوفہ میں، کیونکہ کوفہ کہ لوگ اگر خاموش نہ ہوتے تو کربلا کا بھی برپا نہ. کوفہ ایک شہر کا نہیں، ایک خاموش اکثریت کا نام، بے شک. اور جو ظلم کے آگے خاموش رہتا ہے. آسان سی بات ہے کہ بزدل قوم کا بہادر لیڈر بڑی بے دردی سے مارا جاتا. بے شک. بزدل قوم کے سامنے کا لیڈر اگر بہادر، وہی بات ہے کہ شیر کو اگر گیدڑوں کی فوج دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، شکر ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی فوج شیروں کی چنی تھی، بے شک. اکثریت کو چھانٹ دیا تھا. بے شک. یہ وہ اقلیت آئی تھی جو کائنات کا خلاصہ تھا. تو یہ بھی کردار تھے، بے شک. یہ بھی کردار تھے، اور اس طرف بھی کردار تھے جن کے آباء و اجداد میں سے کچھ ایسے تھے جو برسوں کی تربیت کے بعد خالص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری چیزیں سختیاں برداشت کرتے رہے تھے. وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میں نے مومن کے صلب میں کافر اور کافر کے صلب میں مومن کو رکھا. تو وہی زمانے کا حال تھا، اور جو زمانہ ہے اس کا اثر تو بہرحال پڑتا. بالکل. اگر ہم لعینوں کے سلسلے پر آ جائیں، شیطانی سلسلے پہ آ جائیں، تو ایک نام جو بہت واضح ہے کربلا کے پورے معرکے میں، جن کے اوپر جو ہے وہ مسلسل ایک لعنت کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، یہ ابن زیاد کون ہیں؟ ابن زیاد کے لیے جو ہفتے میں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم ایک مذہبی اور روحانی پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں، تو میں کسی ایسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ خاندان میں لوگ بیٹھ کر اس چیز کو دیکھیں تو نامناسب لگے. بس میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ ابن زیاد سلمی طور پر ابو سفیان کے صاحبزادے، لیکن یہ ایک ایسی خاتون سے ہیں جو ابو سفیان کے نکاح میں اس وقت نہیں کیوں. یہ زمانہ جاہلیت کے زمانے سے، یعنی جس وقت ظاہری طور پر جو کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا، ظاہری طور پہ تو یہ دور جاہلیت. اچھا، ان کو کبھی اپنایا نہیں گیا تھا، اور کبھی ابو سفیان نے ان کو کلیم بھی نہیں کیا تھا اپنا بیٹا. لیکن کیونکہ بڑے ہونے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے ایک سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا، تو جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مصلحت کے تحت صلح کو قبول کیا، تو اپنی سیاسی طاقت کو بڑھاوا دینے کے لیے جو پہلے اموی حکمران ہیں معاویہ، انہوں نے ابن زیاد کو اپنے پاس بلایا اور اپنا بھائی مشہور کیا، اپنی خلعت بھی عطا کی. اچھا، اس دور میں یعنی ابن جاہلیت کے جو عرب تھے ان میں بھی اس چیز کو بڑا نامناسب اور بڑا ننگ و عار سمجھا جاتا تھا کہ آپ کسی طریقے سے بھی اپنے حقیقی بھائی کی جگہ ایک ایسے بھائی کو کھڑا کریں. بالکل. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شیطانی سیاست کا تو کوئی مذہب ہوتا نہیں. بے شک. اس کا مقصد صرف لوگوں کا مطلب زیادہ سے زیادہ ساتھ حاصل کرنا تھا. کہ یہی عبید اللہ ابن زیاد جو ہیں آگے جا کر گورنر بنتے ہیں، مختلف جگہوں پر بڑی کی پوزیشنز پر رہے ہیں، بڑی اہم نشست پر یہ موجود رہیں، مشیر بھی رہیں بنو امیہ کی حکومت کے. تو حاکم کوفہ سے کیونکہ یزید مطمئن نہیں تھا کہ یہ شاید سختی نہ کر سکیں، اور یزید بڑا سخت پیغام دینا چاہتا تھا کوفے کے باسیوں، کیونکہ کوفے میں ہی جناب کمیل ابن زیاد بھی تھے، کوفے میں ہی مطلب ساری جید شخصیات جو ہیں وہ گزری. بالکل ایسے جناب حانی ابن عروہ نے، اور ان ساری جو شخصیات کو آپ دیکھیں، جناب مختار جی، تو یہ ساری شخصیات وہاں پر تھی. تو حاکم کوفہ کو وہاں سے ہٹا کر ان کی جگہ ابن زیاد کو بھیجا گیا.
اور ابن زیاد یعنی اس کی چالاکی کو آپ دیکھیں کہ اس نے جناب مسلم کا جو اثر تھا، جو انفلوئنس تھا کوفہ کے اوپر، جو بیعت انہوں نے امام کے نام پر لے لی تھی، اس انفلوئنس کو توڑنے کے لیے اتنی چالاکی سے وہ اپنا حلیہ بدل کر آیا کہ لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے. اور جب اس نے آ کے نقاب اپنا کھولا ہے، اپنی چادر ہٹائی ہے، تو پتہ چلا یہ تو ابن زیاد ہے. اور اس نے سخت ترین احکامات جاری کر کے جناب مسلم کا گھیراؤ کیا. اچھا تھی تو سازش ظاہری طور پہ جنہوں نے بیعت کی تھی تو بیعت کو نقص بھی کیا ان لوگوں، توڑا بیعت، بالکل دھوکہ گیا جناب مسلم علیہ السلام کے ساتھ. اب جناب مسلم کو جب شہید کر دیا گیا ابن زیاد کے حکم سے، یعنی دیکھا جائے تو کربلا میں یہ شخص پہنچا نہیں ہے ظاہری طور پہ. ابن زیاد اس نے صرف فوجیں روانہ کی، ظاہری طور پہ نہیں پہنچا. ان کربلا کو برپا کرنے کے محرکات میں یزید کے بعد سب سے زیادہ جو شخص شامل رہا ہے وہ ابن زیاد. ابن زیاد اسی لیے یہ مستقل لان کا مستحق ہو. بے شک. اور ایک بڑی عجیب سی بات کہ جب سید سجاد علیہ السلام کو یزید نے رہائی کا یعنی نوید سنائی تو یزید نے بھی ابن زیاد پہ لعنت کی کہ ابن زیاد پہ لعنت ہو، اس نے ایسا کر دیا. اس نے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تمام دنیا کے وہ لوگ جو مہرہ بن جاتے ہیں ظالم کا، بالکل ان کے لیے پیغام ہے کہ ظلم کروانے کے بعد، گناہ میں شامل کرنے کے بعد آپ کو لوگ ایسے ڈسون کر دیتا ہے، بالکل ٹھوکر مار کے نکال دے ایسا ہے. کہ جس نے اس کو حکومت بنا کے دی اسی کو کہہ رہا ہے کہ لعنت ہو اس پر. بالکل انسان لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے اگر ظلم کو ظلم نہیں کہتا. بالکل. قاضی شورا کا کیا کردار رہا؟ یہ کردار اور زیادہ خطرناک ہے. عبید اللہ ابن زیاد کا تو چنے شجرہ خراب تھا، سیاسی شخصیت تھا. سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے عجیب و غریب کمپرومائزز ہوتے ہیں. بالکل سیاست کی ایک اپنی زبان ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی رشوت ہے، بالکل اپنے معاملات، یا ہر چیز کا اپنا ہی نام. بالکل یہاں بات آ رہی ہے قاضی شرح کی، جس کے دینی علم کو یعنی آسان الفاظ میں کہہ لیں اس وقت کا مفتی اعظم، مسلم شخصیت، بالکل دین پڑھا ہوا ہے، بڑے بڑے ائمہ کے پاس حاضر رہا ہے، ائمہ اہل بیت کے ساتھ بھی فیض حاصل کیا، بالکل جناب امیر کے دور میں موجود رہا ہے تو ان سے بھی استفادہ کیا ہے. اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے آج قاضی شرح کے طور پہ موجود. ایک عجیب و غریب فیکٹر ہے، جب پہلا حکم آیا یزید کی طرف سے، ابن زیاد نے آگے بڑھایا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دے، تو اس نے کہا نہیں، مجھے اپنی عاقبت عزیز ہے، میں نہیں دوں گا. پھر بڑا عجیب و غریب. اب یہ تاریخ بھی بڑی عجیب لکھوائی گئی ہے نا. ایک تو جو لکھی جاتی ہے سچی تاریخ، کیا جو لکھوائی جاتی ہے، پھر کہتے جی 200 دینار سرخ کے عوض اس نے خود بھی سائن کیا اور 200 علماء سے بھی سائن کرا لیا، یعنی ایک درہم میں ایک عالم بک گیا. 200 دینار میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے 100 دینار میں ایک عالم بک گیا. اب میں نہیں جانتا گردن پہ تلوار رکھی گئی تھی، میں نہیں جانتا کتنا پریشر تھا یا کیا چیز تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تو ہر بندے کو یقین تھا جس نے بھی اس پہ دستخط کر دیے تھے کہ اب آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا، تو اتنی کم دنیا پہ کیسے بیچ دیا اپنے آپ؟ سوال ہے. جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، کہیں سے بھی آپ کو اگر کوئی خوف ہے، 10 اور راستے ہو سکتے تھے ڈٹنے کے علاوہ، بالکل لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. یہ تمام علماء کرام، میں مطلب یہاں کسی کو کبھی دفاع نہیں کروں گا، فریقین کے یعنی عالم اسلام کے تمام علماء کرام یا جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، ادیان ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، تمام جو اسکالرلی پرسنز ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ کوڑیوں کے عوض اس طرح دین نہیں بیچا گیا. بے شک بے شک. اب قاضی شرح اس کے ہر فیصلے اور جو اس نے عادلانہ فیصلے بھی کیے ہوں گے، ہر چیز پہ کوشچن مارک آ گیا، سوال یہاں شان آ گیا. بالکل ایسا ہے.
سوچیے آپ کا سارا عمل بہ کے نکل جاتا ہے. اور قاضی بہت بڑا ہوتا ہے, بڑا ہوتا. بہت بڑا ہوتا ہے. اس کا یہ فیصلہ پورے عالم اسلام کی تاریخ بدل گیا. اور فیصلہ یہ نہیں تھا کہ حسین کے خلاف جنگ کا فتویٰ دینا تھا, فیصلہ یہ تھا کہ حسین کو اسلام سے خارج کرو. خارج. اب میں آپ کی طرف آؤں گا. میں نے آپ سے تیسری یا چوتھی قسط میں یہ ذکر کیا تھا کہ 2 اسلام. 2 اسلام. بالکل 2 اسلام. کس اسلام سے خارج کیا تھا؟ اپنے والے اصل اسلام کے تو حسین جنت کے سردار ہیں. بالکل. اور مزے کی بات, جس کے خلاف آپ فتویٰ لکھ رہے ہو اب تو آپ جنت میں بھی نہیں جا سکتے. بالکل. آخرت تو چلیں, حساب کے دن جو ہوگا یوم حساب تو پتہ چلے گا. اب آپ جنت تو نہیں جا سکتے. سردار کے آپ نے کہہ دیا سردار اسلام سے خارج ہے. اس فتوے نے کتنے اثرات مرتب کیے عام لوگوں کے اوپر؟ دیکھیے موٹی عقل کے لوگ تھے کوفہ والے. بیشک یہ بنیادی طور پہ سپاہیوں کا شہر تھا. خلیفہ دوئم کے دور میں 2 شہر بسائے گئے, کوفہ اور بصرہ. یہ چھاونیوں کے طور پہ بسائے گئے, فوجی چھاونیاں تھیں بنیادی طور پہ. ٹھیک. زیادہ تر جو آرمی والے تھے, فوج کے لوگ تھے, انہی کی اولادیں تھیں. زیادہ تر موٹے دماغ کے لوگ تھے. موٹی عقلوں کے ساتھ علم, حکمت اور عقل کی بات تو ویسے ہی نہیں چلتی. تو صرف 2 کام آتے تھے, لڑنا اور مارنا. جنگ کرنا جانتے تھے. بالکل. جب فتویٰ آ جائے, اتنا بڑا امامہ, اتنی بڑی ابا کبا کے صاحب کوئی شخص اگر فتویٰ دے رہا ہے تو اس کے نام کے ساتھ قاضی بھی لگا ہوا ہے, پھر 200 علماء اس پہ دستخط بھی کرتا ہے, تو لوگ تو منقلب ہوں گے. تو مطلب جائز سمجھ کے کیا گیا. جائز سمجھ کے کیا. پورے کوفہ میں آپ واقعات کو دیکھیں, بہت غور سے پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورے کوفہ میں کئی لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آیا ہے جنگ کر. بالکل. کربلا. بالکل ایسا ہی. جی خارجی سے جنگ ہونی ہے. خارجی سے جنگ ہونی. وہ آخری منظر کربلا کا آپ کو یاد ہے نا؟ میرے خیال سے اتنے میں ہم کنکلیوڈ بھی کر دیتے ہیں کہ جب ایک شخص آیا بالکل آخر پہنچا گھر پہ, تو بیٹی نے کہا بابا کربلا نہیں گئے؟ کہ کربلا میں کیا ہے؟ کہ بابا حکومت وقت خلاف ایک خارجی نے خروج کیا. وہ جب آیا ہے اس نے حالت دیکھی ہے. مولا کے پاس سے تمام اصحاب اب کربلا جا چکے ہیں, مولا تیروں سے چھلنی ہے. کہنے لگا السلام علیکہ یا عبد اللہ. ابھی وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ عبد اللہ نہیں, ابا عبد اللہ. ابا عبداللہ ہے. پھر پوچھا کہ اے شخص اپنا تعارف کرا, تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ کیوں, مولا نے کہا کہ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کہا مجھے تو کہہ کے گیا تھا کہ کوئی خارجی ہے جس نے خروج کیا, لیکن میں یہاں آیا ہوں تو تیرے اندر خارجیوں کی کوئی کیفیت نہیں پاتا. سبحان اللہ. کہا کہ میں حسین ابن زہرا سلام اللہ علیہ. کہا میں حل من ناصر ینصرنا کا اعلان کرنے والا ہوں, یا اگر تیرے کانوں تک پہنچ گیا تو نصرت واجب ہو جائے گی, مجھ سے دور چلا جا. جہاد کو ساکت کر رہا ہوں تو سے دور چلا جا. بہت رویا. کہا مولا میں ہمت نہیں کر. کہا کہ میرے اصحاب پورے ہو گئے, ان کی میں نے فہرست بنائی تھی, تو چلا جا. تو نے اتنا ساتھ دیا, اتنا احساس کیا, وہ تو چلا جا. جاتے جاتے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے دی کہ تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی کی فرمائش کی تھی اور تو بھول گیا تھا, جاتے جاتے یہ لے جا. بس اب پلٹ کر مت دیکھ لو ورنہ جا نہیں پائے گا. حسین کا جو حل من ناصر ینصرنا تھا وہ اس وقت کے لیے نہیں فیصلہ, رہتی کائنات تک آنے والی ہر شخص کے لیے, ہر سب کے. بے شک. جتنے عالم زر سے ابھی ہم منتقل نے سب تک پہنچا ہے. بے شک. اور جن کانوں نے وہ سن لیا ہے اور ایکسیپٹ کر لیا ہے وہ بہرحال حسینی ماں کی اولادیں ہوں. بے شک. تو یہ ہے حسین کا جواب یزید کی ڈپلومیسی کا. بالکل. کہ تو 200 سے دستخط کروا سکتا ہے, تو میرے 72 مار سکتا ہے, تو ہمیں زندان میں قید کر سکتا ہے, تو ہمیں در در پھرا سکتا ہے, لیکن ہے تو یہ مہلت. بالکل. درود تو ہم پر ہی رہے گا. بالکل. بے شک. اور ایسا ہی رہے گا, اور ایسا ہی رہا ہے. بے شک.
اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ بہت بہترین طریقے سے اس پروگرام کو، ان کی نشستوں کو لے کر آپ چل رہے ہیں. اور میں آخری میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ منى کاظمی کو. اللہ حافظ و نگہبان.